میرا نام ڈاکٹر عبدالمالک ہے. میں ماہر امراض دماغ و اعصاب ہوں. آج اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک، تناؤ کی قسم کے سر درد کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے اس کی تین یعنی انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ہیڈ ایک ڈس آرڈر جو ICHD کی کلاسیفیکیشن ہے جس کی بنیاد پر اس کی تشخیص بنتی ہے، اس کے تحت ہم اگر سادہ ترین الفاظ میں بات کریں تو تین موٹی موٹی اقسام ہیں. ایک جو انفریکوینٹ ایپیسوڈک ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے، یعنی کم سر کا تناؤ کے سر درد کا ہونا. یہ وہ قسم ہے جس میں عام طور پر مہینے میں ایک بار یا سال بھر میں 12 بار یعنی 12 مہینوں کے حساب سے دیکھا جائے تو سر درد ہوتا ہے. دوسری جو قسم ہے وہ فریکوینٹ ہے یا بار بار ہونے والا ایپیسوڈک ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک ہے، جس میں عام طور پر ایک مہینے میں 14 بار یا دوسرے لفظوں میں پورے 14 دنوں سے لے کے پورے سال میں 180 دنوں تک یعنی آؤٹ آف 365 ڈیز یا 365 دنوں میں اس کو سر درد ہو سکتا ہے. تیسرا جو کرونک ہے، جو دائمی تناؤ کی قسم کا سر درد، اس میں ایک مہینے میں 15 دن سے زائد اور سال بھر میں 180 دنوں سے زائد کا اگر سر درد ہو رہا ہے تو اس کو کرونک یا دائمی قسم کا سر درد کہتے ہیں. اس کی تشخیص کے لیے یا اس سے پہلے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دورانیہ عام طور پہ جو انفریکوینٹ ایپیسوڈک یا کم تناؤ کی قسم کا سر درد ہو رہا ہے، یہ 30 منٹ سے لے کر آورز تک رہتا ہے، گھنٹوں تک. اور جو فریکوینٹ ہے وہ ڈیز تک چلا جاتا ہے 30 منٹ سے لے کے. اور جو کرونک ہے وہ دنوں سے یعنی کہ ہفتوں میں وہ سر درد ہو جاتا ہے. لہٰذا اس بات کو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو اس کا دورانیہ پتہ ہو اور اس میں جو علامات ہیں 4 علامات میں سے 2 علامات کا ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے ہم جسے کہتے ہیں کہ بینڈ یعنی بائیلیٹرل، دونوں جانب سر کا درد ہو، ایک طرف نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو درد ہے وہ دباؤ یا ٹائٹننگ یعنی کھچاؤ کے طور یا کسی نے کچھ سختی سے کوئی چیز باندھ دی ہے اس طرح کا سر درد ہو، اور ایک بینڈ لائک سچویشن کا یا کیپ لائک سچویشن لائک جسے کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے یا کسی نے کوئی ٹائٹ کوئی رسی باندھ دی ہے، تو اس طرح کا سر درد میں اس کا کرے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سر درد روزمرہ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ یعنی بڑھ نہ رہو، یعنی کہ وہ یعنی اس کی فزیکل ایکٹیویٹی یا جسمانی حرکت کے نتیجے میں وہ سر درد بڑھ نہ رہا ہو. تو 4 کریکٹرسٹکس میں سے 4 خصوصیات میں سے نمبر 1 جیسے میں نے بتایا کہ بائیلیٹرل ہوگا. دوسری چیز اس کا پریسنگ یعنی دباؤ یا ٹائٹننگ کے طور پہ ہوگا یعنی، اور تیسری چیز مائلڈ یعنی ہلکے سے درمیانی درجے کا سر درد ہوگا. اور چوتھی چیز یعنی جسمانی حرکت کے نتیجے میں وہ سر درد بڑھ نہیں رہا ہوگا. ان 4 میں سے 2 کریکٹرسٹک 2 خصوصیات ہوں گی تو ہم اس کو ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک کے ان کے دنوں کے اعتبار سے اور دورانی کے اعتبار سے اس کو اس طرف کر لیں گے. عام طور پر ٹینشن ٹائپ ہیڈ ایک میں مطلاہٹ نہیں ہوتی، تیز روشنی سے وہ عام طور پہ یہ درد نہیں بڑھتا، تیز آواز سے یہ عام طور پہ درد نہیں بڑھتا، نہ ہی اس میں الٹی والی کیفیت ہوتی جو عام طور پہ مائیگرین بھی ہوتی ہے. لیکن جب کرونک کی طرف جاتا ہے تو عام طور پہ مائیگرین کی کچھ علامات اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ہیڈ ایک ڈس آرڈر یعنی اس کے تحت جو انٹرنیشنل ہیڈ ایک سوسائٹی نے کلاسیفیکیشن میں اس کے تحت اس کی تشخیص ہونی چاہیے. جو علامات میں نے بتائی ہیں اس کے تحت مریض کو جانچنا چاہیے، دورانیہ جو بتایا اس کے تحت جانچنا چاہیے. اور وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ماہر امراض دماغ و اعصاب کو اس کا ہسٹری لینی چاہیے
اور اس ہسٹری کی بنیاد پر اس کا نیورولوجیکل ایگزامینیشن یعنی طبی معائنہ کرنا چاہیے، اور اس طبی معائنے کی بنیاد پہ ایسی کوئی اور کاز جو سر درد کا وجہ بننا ہے، جس کو ہم سیکنڈری ہیڈیک ڈس آرڈر، اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایسی کوئی چیز جو خطرناک ہو، کیونکہ ٹینشن ٹائپ ہیڈیک کوئی بہت خطرناک سر درد نہیں ہے، قابل علاج ہے، لیکن اگر کوئی سیکنڈری یا کوئی ایسا سر درد ہے جو کہ ریڈ فلیگز ہے، جو خدا نخواستہ کوئی ٹیومر ہے، کوئی چیز، وہ رول آؤٹ کرنا لازمی ہے۔ لہذا اپنے معالج کے ذریعے ان علامات کے ہونے کے نتیجے میں اس سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کو تشخیص کرا کر اس کے علاج کی طرف اپنی بہتر زندگی کے لیے قدم بڑھانا چاہیے۔ تو اس گفتگو کے نتیجے میں ہم نے یہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ تناؤ کی قسم کے سر درد کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔